اگر یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب بھارت اپنی ہٹ درمی چھوڑے گا، کیا بھارتی سرکار اس کے لیے تیار ہوگی؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار جناب حسن عسکری صاحب. حسن عسکری صاحب، ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی حالات پاک بھارت نارملائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ہندوستان میں، خصوصاً ہندوستان کی آرمی کے اندر اب ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان سے تعلقات کو بہتر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں آرمی نظر آتی ہے. جنوری کے اندر جو واقعہ ہوا تھا لائن آف کنٹرول پہ، جس پہ ہندوستان نے اتنا شور مچایا، وہ آرمی کی طرف سے تھا، اور آرمی چیف کے بیانات زیادہ سخت تھے بنسبت انڈیا کی حکومت کے. اور اب جس واقعے کا رونا رویا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی آرمی سے ہے، اور بڑی عجیب سٹوری ہے کہ پاکستان آرمی کے لوگ بہت اندر گئے اور ان کے لوگوں کو مار کے واپس آ گئے. تو یہ بڑا ان یوزول ہے، کیونکہ لائن آف کنٹرول پہ بعض دفعہ ایک دوسرے پہ فائرنگ تو کرتے ہیں، دونوں فورسز کرتی ہیں، اور لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں لائن آف کنٹرول پہ، لیکن اندر جا کر تو بات ان یوزول ہے. بلکہ ممکن یہ ہے کہ کشمیر کے اندر بہت سے ملیٹنٹ ایلیمنٹ ہیں جو ہندوستان کی فوج کے رویے سے، ہندوستان کی پولیس کے رویے سے تنگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف کارروائی کی ہو اور ہندوستان نے پاکستان آرمی کے سر اس واقعے کو مڑ دیا. یہ میڈیا، وہاں کے لوگ اس بات کو ماننے کو تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ جبکہ وزیر دفاع نے شروع میں تو خود کہا کہ عسکریت پسند تھے اور ان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے پاکستانی فوج کی وردیاں پہن رکھی تھیں. اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. اس کے باوجود اس طرح سے پاکستان کے ہائی کمیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش، وہاں پر احتجاج. دیکھیے، جو انڈیا کے ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے کافی کیئرفل سٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن اس سٹیٹمنٹ کا کافی برا حشر کیا حزب مخالف نے، جو کہ بی جے پی پارٹی ہے. اصل میں یہ معاملہ ہندوستان کی اندرونی پالیٹکس کا حصہ بن گیا ہے. اس وقت بی جے پی اور وہاں کی کانگریس پارٹی میں سخت مقابلہ ہے، اور بی جے پی سمجھتی ہے کہ آئندہ الیکشن انہوں نے جیتنا ہے، لہذا جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ کانگریس پہ آن سلاٹ کرتے ہیں. لہذا اس واقعے کے بعد انہوں نے نیشنلزم کا نعرہ لگا کر اور حمیت اور غیرت کا نعرہ لگا کر کانگریس پارٹی پہ آج صبح لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کافی بڑا ہنگامہ کیا. اور اس پالیٹکس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کئی شہروں میں ہنگامہ کرتی ہے، اور اس کے جواب میں مجبور ہو کر کانگریس کے کچھ لوگ بھی پاکستان ہائی کمیشن کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح اس کا تعلق ہندوستان کی اندرونی پالیٹکس سے ہے، کیونکہ اگلے الیکشن آ رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اس سال 186 دفعہ بھارت کی جانب سے ایل او سی کی خلاف ورزی کی گئی. ابھی حال ہی میں یہ بھی واقعہ ہوا کہ 4 پاکستانی نوجوانوں کو پکڑ کر بھارتی فوجی اہلکار اپنی حدود میں لے گئے. تو یہ واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں. ایل او سی پر ہمارے فوجی بھی شہید ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت، یعنی کچھ ایسا کہ اگر کسی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے تو دونوں جانب سے اس کو مان لیا جائے، ایسا ہمیں نظر نہیں آتا. الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کب تک ایسا چلے گا؟ دیکھیے، لائن آف کنٹرول پہ واقعات ہوتے ہیں، اس میں پاکستانی فوجی بھی ہلاک ہوتے ہیں، ہندوستان والے بھی ہلاک ہوئے ہیں ماضی میں بھی، اور اس دفعہ بھی 5 ہلاک ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے ان کو ہلاک کیا؟ ہمارا خیال ہے کہ ملیٹنٹ ایلیمنٹ جو کشمیر میں ہیں ان سے ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہوا ہے. اس کے لیے ایک طریقہ کار کا تعین کیا ہوا ہے کہ جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جو لوکل کمانڈرز ہوتے ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے. در حقیقت بات یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے لائن آف کنٹرول پہ ہنگامے اور واقعات اس لیے بڑے ہیں کہ ہندوستان کی ملٹری جو ہے، ہندوستان کی جو آرمی ہے، اس نے حکومت پہ دباؤ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو بہتر نہ کیا جائے. اب چونکہ امید تھی تعلقات کے بہتری کی، تو لہذا یہ واقعہ وہاں رونما ہو گیا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی، میاں نواز شریف آئے ہیں، وہ تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے، اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہی ہمیں چیز نظر آتی ہے. اور ہندوستان میں بھی لوگ جو ریشنلی چیزوں کو سوچتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے آپس میں گفتگو کیے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے. جنگ یا جنگی نعرے لگانا نہ ہندوستان کے لیے آپشن ہے، نہ پاکستان کے لیے آپشن ہے. اس کے لیے گفتگو کرنی ہوگی. اس گفتگو کو آپ اس قسم کے واقعات سے ڈیلے تو کروا سکتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ اور کسی طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن جب لوگوں کے جذبات بھڑکائے جائیں گے، بھارتی میڈیا ہر ایسے واقعے کو کوئی پٹاخہ بھی وہاں پر پھوٹ جائے
تو فوراً پاکستان کا نام لے لیا جاتا ہے. اور پہلے کئی دفعہ اس طرح ہو چکا ہے اور وہ ثابت ہوا کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا. اس کے باوجود جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے. اس سے حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں. اس واقعے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے ظاہر ہے واقعہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں اور ڈائیلاگ کی کامیابی کے امکانات جو پہلے بھی محدود تھے اور بہت کم ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی جو ڈائیلاگ پروسیس کا جو انیشیٹ ہونے کا امکان ہے وہ ستمبر کا آخری ہفتہ یا اکتوبر میں ہونے کا امکان ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہے ریشنلٹی، عقل اور ریسٹرینٹ پریویل کرے گا اور وہ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ اندرونی پالیٹکس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ضروری نہیں ہے. اندرونی پالیٹکس اور بنیادوں پر ہو سکتی ہے لیکن علاقے میں امن جو ہے وہ ہندوستان کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پاکستان کی. جی بہت بہت شکریہ حسن عسکری صاحب. سنگر ہمارے ساتھ تھے. تازہ واقعہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ اس کے 5 فوجیوں کو 5 کلومیٹر اندر جا کر پاکستانی فوجیوں نے ہلاک کیا ہے. اس بیان کو پاکستان کی جانب سے مذاق خیز کہا جا رہا ہے. بہرحال بھارت میں بڑا واویلا مچا ہوا ہے اس بارے میں. دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ کشیدگی مزید نہیں بڑھے گی. نیوز آر میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد ملیں گے اس خبر کے ساتھ. کل تک لاہور ہائی کورٹ بار چیف جسٹس پاکستان پر جان نثار کرنے کو تیار تھی. اب ان کو ہٹانے کے لیے بے چین ہے. میرے دوست قصہ یہ کیا ہو گیا؟ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری اور ان کے 2 برادر ججوں کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور بدعنوانی کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوانے کے لیے بڑے صف اول اور نامور وکلاء پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی ہے. کمیٹی کے ارکان وکلاء کے نام ڈاکٹر خالد رانجھا، سینیٹر کاظم ملک، سیف الملوک، وقار حسن میر، شوکت عمر پیرزادہ اور مرزا نثار احمد ہیں. یہ کمیٹی صدارتی شیڈول تبدیل کرنے کے عدالتی فیصلے کو بنیاد بنا کر چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں قائم بینچ نمبر 1 کے خلاف ریفرنس تیار کر کے سپریم جوڈیشل کونسل بھجوائے گی. اور ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ بار کی منظور کردہ ایک قرارداد کی روشنی میں کیا گیا تھا. یہ قرارداد صدارتی الیکشن کا شیڈول تبدیل کیے جانے کے خلاف بار کے ایک اجلاس عام میں پیش کی گئی تھی. لاہور ہائی کورٹ بار میں چیف جسٹس کے خلاف پیش کی جانے والی تحریک پر نہ صرف عام وکلاء بلکہ سینئر ترین وکلاء نے بھی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. ایک طویل بحث و مباحثے کے بعد چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری، جناب جسٹس جواد خواجہ اور جناب جسٹس شیخ عظمت سعید کے خلاف بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل بھجوانے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ بار نے قرارداد منظور کر کے کیا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت وکلاء تنظیموں کی قیادت و صدارت پچھلے کافی عرصے سے وکلاء کے اس دھڑے کے پاس ہے جو چیف جسٹس بحالی تحریک میں پیش تھی. تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نقطہ نظر تبدیل ہوتا گیا. پاکستان بار کونسل، 4 صوبائی بار کونسلز اور انتہائی اہمیت کی حامل سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز کی منتخب قیادت اسی دھڑے کے پاس ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد ساقی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ بار ملک کی وہ بار ہے جس نے چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک کو دوام بخشا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 9 مارچ کو معطلی کے بعد چیف جسٹس پاکستان لاہور ہائی کورٹ بار کی دعوت پر وکلاء سے خطاب کرنے لاہور آئے تو زندہ دلانے لاہور نے پوری رات آنکھوں میں کاٹ دی. ایک جنون تھا جو حشر برپا کیے ہوئے تھا، ایک آگ تھی جو سینوں میں بھڑکتی تھی، آنکھوں میں دہکتی تھی، ولولے تھے جنہوں نے سرشاری طاری کر رکھی تھی، کیف تھا، مستی تھی، ایک ترنگ تھی. لاہور جھوم رہا تھا، ہر کوئی جذبات کی آندھیوں میں اڑے جا رہا تھا. فیض کی نظم ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے پنڈال میں سنی جا رہی تھی. ایک بج تھا، وہ بج کی رات تھی، وہ باغیوں کی رات تھی. عابد ساقی جھوم رہا تھا، وہ جھومنے ہی کی رات تھی کیونکہ زبردستوں سے ٹکرانے کے موسم تھے. ایک ہوا چلی تھی کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے. انقلاب 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 4 سو خاموشیوں میں گونج رہا تھا. ظلم و ستم کے کوہ گراؤں کو روئی کی طرح بھگ سے اڑا دینے کی تمنائیں تھیں. یہ وہ بار تھی جس نے 9 مارچ کو ہونے والی ایک نا کو تبدیلی کی کنجی بنا ڈالا. مگر یہ ستم ظریفی کیا ہو گئی؟ وہ سارے جذبے، کیف و مستی، بے قرار کیفیتیں سب کی سب بے اثر کیوں ہو گئیں؟ لاہور ہائی کورٹ بار چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی. کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کیا کوئی فریب کا شکار تھا یا سنگین غلطی ہونے جا رہی ہے؟ عابد ساقی ہمارے ساتھ ہیں جو چیف جسٹس اور ان کے برادر 2 ججوں کا معاملہ جوڈیشل کونسل لے کر جانا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ
اظہر صدیق ایڈوکیٹ بھی ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں. ان دونوں وکلاء سے بات کرتے ہیں. عابد ساقی صاحب آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. کیا اعتراض کیا ہوا آپ کو اس فیصلے پر؟ کیا اعتراض آپ؟ یہ بات صرف ایک فیصلے کی نہیں ہے. یہ کچھ عرصے سے جس طرح سپریم کورٹ میں موجود مقتدر شخصیات آئین اور قانون کو من مانے انداز میں اس کی تعویل و تشریح کر کے ایک غیر آئینی اور میں سمجھتا ہوں غیر دستوری انداز میں جو فیصلے کیے جا رہے تھے، یہ ایک تسلسل سے کام چلایا جا رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ کتنے عرصے میں کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ کے آرڈیننس کے تحت لوگوں کو پراسیکیوٹ کیا گیا، بے تحاشا انداز میں اس قانون کا مس یوز کیا گیا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ تشویش کا باعث تھی. آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے جو تحریک کے قائدین تھے وہ کچھ خاموشی سے، کچھ اونچی آواز میں، کچھ دھیمے لہجے میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو آئینی کردار کے تحت اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے سپریم کورٹ، کیونکہ یہ ایک نیوٹرل آربیٹر ہے. اگر یہ جانبدار ہو جائے گی تو پھر انصاف کے جو ملنے کے امکانات ہیں وہ محدود ہوتے جائیں گے. اور یہ تشویش میرا خیال ہے بڑی بجا تھی. وہ پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سپریم کورٹ نے حالیہ صدارتی الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کیا، فریقین کو نوٹس دیے بغیر، فریقین کو سنے بغیر، ایک سیاسی پارٹی کے کارکن یا رہنما کی درخواست پر اور اپنی مرضی کی مذہبی تعویلات کی بنیاد پر یہ ایک ایسا فیصلہ کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں جو آئینی کردار تھا الیکشن کمیشن کا وہ منہدم ہو گیا. یعنی ان کی جو اسٹیچوٹری فنکشنریز کی اپنی انڈیپینڈنٹ اتھارٹی تھی اس کو انڈرمائن کیا گیا. اوور اینڈ اباؤ سپریم کورٹ پاکستان کے تمام اداروں کا کردار ادا کر رہی ہے کچھ عرصے سے. اب اس کے نتیجے میں یہ تشویش کی بات تھی. ہمارا یہ کام ہے، ہم لا اینڈ آرڈر کو اور آئین کو اور دستور کو اور دستور کے معاملات کو دیکھنے میں یہ واحد ایک ادارہ ہے جو اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، جو مزاحمت بھی کرتا ہے، جو اختلاف رائے بھی کرتا ہے، جو آزادی رائے کے مطابق اپنا انالیسس بھی پیش کرتا ہے. تو اس حوالے سے راشد لودھی صاحب وہاں ہمارے بار کے ممبر ہیں، ان کی طرف سے قرارداد آئی، وہ قرارداد ہاؤس میں پیش ہوئی، وہاں تقاریر ہوئی، خیالات کا اظہار کیا گیا اور اس کے نتیجے میں متفقہ طور پر ہاؤس نے یہ ریزالو کیا کہ یہ مس کنڈکٹ ہے. مس کنڈکٹ کے خلاف ریفرنس فائل ہونا چاہیے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنا چاہیے ان جج صاحبان کو. ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ اگر 7-8 دن کے اندر اندر یہ اپنا آئینی فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور ریفرنس کو سپریم جوڈیشل کونسل بھیج دیتے ہیں تو فابہا، ورنہ ہائی کورٹ بار خود اس کو پروسیکیوٹ کرے گی. اس فیصلے کی روشنی میں ہائی کورٹ بار کے جو عہدیداران ہیں، جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس کے جو آفس بیررز ہیں، انہوں نے یہ کل آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سینئر اور مقتدر اب ایک کمیٹی بن گئی ہے جو اس کا سارے کا جائزہ لے گی. فیصلہ ہو چکا ہے، ریزولوشن پاس ہو چکا ہے کہ ریفرنس فائل کیا جائے گا. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، آپ اس ریزولوشن کے خلاف ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے صدر ہیں عابد ساقی صاحب. پہلے 2-3 چیزیں میں کلیئر کر دوں کہ 2009 میں جو دھڑا تھا وہ وکلا کی تحریک کے خلاف نہیں تھا. میں اب کی بات اس لیے نہیں کرنا، میں پولیٹیکلی اس معاملے کو لینا نہیں چاہتا. میں نے آئینی اور قانونی، آج ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا. یہ جو ہمارے جناب قابل محترم صدر صاحب کہہ رہے ہیں یونانیمس و باقاعدہ بار میں ہنگامہ ہوا تھا، یونانیمس قرارداد نہیں تھی اور ہم نے باقاعدہ اس قرارداد کے خلاف اب تک 300 وکلا سے سائن کروا لی اور بہت جلد ہم قرارداد لا رہے ہیں. اب میں 2 چیزوں کا جواب دینا بڑا واضح چاہوں گا. میرا خیال ہے شاید عابد ساقی صاحب نے جو پٹیشن راجہ ظفر لے کے گئے تھے اس میں دیکھا نہیں ہے کہ ریسپونڈنٹ کون ہے. پراپر اور نیسیسری پارٹی کی باتیں ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور آئین کے آرٹیکل 41 اور 2 شیڈیول کو آپ سامنے رکھ لیں. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، اس میں ڈیٹے رکھنا. یہ کینڈیڈیٹ کی مرضی اور ناپسند سے نہیں ہوتا. ایک سوال وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں گئی تھی، ایک الیکٹرل گیا تھا، ایک ووٹر گیا تھا کہ جس نے جا کے سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ رکھا. اور ایک عوام کے سامنے ایک اور بات بھی تشریح کر دوں اور وہ تصحیح کر دوں کہ اس میں صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق تھا اور جس ڈیٹ کو جب فیصلہ ہوا کوئی نامینیشن پیپر نہیں آئے تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے. دیکھیں ایک بڑی واضح بات ہے
کہ سپریم کورٹ آئین کا آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت ہر ایک کو اس کو احترام کرنا ہے، اس کو عمل کرنا ہے. سپریم کورٹ کے اوپر کوئی عدالت نہیں لگائی جا سکتی. میرا خیال ہے شاید ہمارے دوستوں نے آئین کا آرٹیکل 209 نہیں پڑھا. وہ کنڈکٹ آف جج کی بات ہے. یہ ڈیسیژن کے خلاف آپ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اب کنڈکٹ آف جج کے حوالے سے دوسری ایک اور بات کرنا چاہوں اس کے بالکل کنڈکٹ پر آپ جا سکتے ہیں، فیصلے پر نہیں جا سکتے. وکلاء نے باقاعدہ ہنگامہ کیا تھا، یونانیمس ریزولوشن نہیں تھا، 300 وکلاء سائن بھی کر چکے. یہ ساری جب آئے گا کوئی ریزولوشن تو ہم دیکھیں گے. فی الحال تو ہائی کورٹ کے ہاؤس نے ایک فیصلہ کر دیا ہوا ہے یونانیمسلی، اس کو ایک تقدیس حاصل ہے. میں اس فیصلے کا پابند ہوں، میں اس فیصلے کے مطابق عمل کروں گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ جو آرٹیکلز کا ریفرنس دے رہے ہیں، دیکھیں یہ بات یہ عجیب کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں کوئی آئین کے مطابق کوئی ایڈجوڈیکیشن نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ کے اندر تو سیاست ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ سیاسی عمل کا حصہ بن کے بہت بڑا پاور کا ایک مرکز بن چکی ہے. اور ہمارا یہ انفیکٹ ہماری تشویش یہ ہے جمہوری لوگوں کی اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگوں کی، کہ آئین کے تحت جو تمام اداروں کے متعین حدود کار ہے، ان کا جو دائرہ کار ہے وہ ہر ادارے کا متعین ہے. دیکھیے سپریم کورٹ بھی آئین کے تحت فیصلے کرنے کی مجاز ہے، آئین سے ماورا جا کے وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اور سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی جو ماورائے آئین فیصلے کیے، جس کی روشنی میں انہوں نے ڈکٹیٹرز کو ویلیڈیٹ کیا، ڈکٹیٹرز کو لیجیٹیمیسی فراہم کی، ان کو یک طرفہ آئین میں ترمیم کے اختیارات دیے، یہ سارے کام سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں. لیکن ہماری تاریخ جو ہے بدقسمتی ہے کہ وہ تاریخ حوالوں سے اور انتہائی خوفناک مثالوں سے بھری پڑی ہے. میں سمجھتا ہوں میرا فکر میں دو چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں. یہ تو یونانیمس ریزولوشن آ گیا ہے، وکلاء جو ہے اس پر فرسٹ آف آل یہ یونانیمس ریزولوشن نہیں ہے. دوسری دیکھیں، ہم وکیل ہیں، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرز کے قانون کے حوالے سے آئے، لیکن آپ کی ان پارلیمنٹوں نے توثیق کی ہے. آرٹیکل 270A پڑھ لیں، 270 پڑھ لیں. آپ کے جو بھی فیصلے ڈکٹیٹرز نے کیے اس کو توثیق کیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے بھی اور 20ویں ترمیم کے ذریعے. تو یہ باتیں مت کریں. دوسرا، جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلے میں اگر کوئی ابہام تھا تو نظر ثانی کا راستہ تھا، انٹرا کورٹ اپیل تھی. کس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے غیر آئینی کام ہے؟ کیسے کہتے ہیں؟ یہ ڈکٹوریل تو کام ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر بیٹھ کے جج کی حیثیت سے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی حوالے سے ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے آرٹیکل 209 پڑھیں؟ اگر کسی کو اعتراض تھا وہ فائنلٹی ہو چکی ہے. اب باقاعدہ الیکشن ہو چکا ہے پریزیڈنٹ کا. اگر کسی کو اعتراض تھا تو ریویو کرتا، انٹرا کورٹ اپیل فائل کرتا. پارلیمنٹ کے پاس اختیار تھا، پارلیمنٹ کر سکتی. یہ مذاق بنا بنایا. یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ راشد لودھی صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. جو یہ 6 ممبر کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں اکثریت کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ایوان صدر چونکہ جانے والے ہیں، جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی شرارت کرنا چاہتے ہیں. ہاں، اگر اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے تو ہمیں بتایا جائے، کھل کے بتایا جائے، اور ہم اس کا ساتھ دیں گے. مگر اس طرح کا غیر قانونی اور غیر آئینی کام کے ہم بالکل کسی طرح کی نہ کوئی اجازت ہے. پورے پاکستان میں وہ راولپنڈی ہائی کورٹ اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا ہے، یہ سب ریزولوشن کے پیچھے. دیکھیں، یہ جو بھی ہیں لوگ، کسی شخص کا کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہونا میں سمجھتا ہوں اس کے لیے عزت و افتخار کا باعث ہے. میں اسے کوئی ہتک اور توہین سے منسوب نہیں کرتا. سارے قابل صد احترام ممبر جو ہیں ان کی اگر کوئی سیاسی وابستگی ہے تو میں اس کا احترام کرتا ہوں. یہ بات میں سمجھتا ہوں کسی انسان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. یہ سوچ اینٹی پالیٹکس سوچ ہے جو میرے بھائی اظہر صدیق صاحب کا فرمان ہے. یہ اینٹی پالیٹکس لوگ ہیں، اور یہ اینٹی پالیٹکس لوگ ہی ہیں جو ڈیموکریٹک پروسیس کو انڈرمائن کرنے والی قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں. یہی تو ہماری تشویش ہے. اور دوسری بات، مجھے یہ کہنا کہ مجھے کیا حق ہے کہ میں بات کروں، میرا یہ آئینی اور انسانی اور اخلاقی حق ہے کہ میں جس بات کو درست سمجھوں اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں. یہ میری کمٹمنٹ اور کنوکشن کا تقاضا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ اس فقیر کو کوئی طاقت بھی خاموش نہیں کر سکتی. جس بات پر میں کلیئر ہوں، جس بات پر میرا ضمیر مطمئن ہے، اور میں یہ بھاری اکثریت سے منتخب نمائندہ ہوں، میرا یہ استحقاق بھی ہے کہ میں اپنی بار کے ممبرز کی رائے کو ایگزیکیوٹ کروں، اس کو پروپیگیٹ کروں، اس کو لے کے چلوں. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب ریزولوشن تو آ چکا ہے، ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، آپ کیا کریں گے اس کو روکنے کے لیے کہ ریفرنس نہ فائل ہو؟
دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے رولز 29(3) ہے کہ جو قرارداد ہے اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ قرارداد سامنے لا کے پیش کر دے. اس میں کوئی ایسا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنے کے حوالے سے؟ ہم قانونی بات کر رہے ہیں. ہم نے 300 وکلا کے سائن کروا لی اور ہم نے یہ جو 6 ممبری کمیٹی بنائی ہے، ہم نے پورے پاکستان میں خیبر سے لے کر کشمیر تک، کراچی تک، فاٹا تک ہم نے تقریباً 100 لائرز کے ہماری رابطے جاری ہیں. 100 لائرز کا پینل پورے پاکستان میں تشکیل دیا جا چکا ہے اور ہم اس بات کو قانونی، ہم نے دیکھیں جی، نہ کوئی لڑائی کرنا ہے نہ ہم نے جھگڑا کرنا ہے. میرے کسی قانونی سوال کا جواب میرے محترم صدر صاحب نہیں دے سکے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی بات ہے. آپ سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. بار ایسوسیشن کا ایسا کوئی نہیں ہے. مختصر جواب دیجیے گا کائنڈلی. جی اظہر صدیق صاحب ایک سیکنڈ. عابد ثاقب صاحب، کوئی راستہ ہے کہ آپ اس کو روک لیں، ریفرنس جو ہے فائل نہ ہو، کیونکہ اچھا نہیں ہوگا، ریزولوشن چلے لے آئے، واپسی کا راستہ ہے؟ کمیٹی کے پاس آپ نے بھیج دیا معاملہ. نہیں، دیکھیں اس میں میری اپنی ذاتی رائے اور میرے ذاتی فیصلے کا عمل دخل نہیں ہے. میں ہاؤس کے ریزولوشن کا پابند ہوں اور میں اس کے مطابق عمل کروں گا. اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اداروں کے حوالے سے اس ملک میں جو پالیٹکس ہوتی رہی ہے اور جو پالیٹکس ہو رہی ہے یہ سب پر عیاں ہے. یہ آئین کا حوالہ دینا، آئین کی شکوں کا حوالہ دینا، یہ سارا آئین جو ہے یہ سکرات کی پھانسی سے لے کر یہ عمران خان کے نوٹس تک، یہ سارا آئین اور ساری شکیں، سارے یہ قانون کے حوالے جو ہیں یہ ہمیشہ مقتدر طبقات کے محافظ رہے ہیں. دیکھیں عدالتیں اور قانون جو ہے یہ بالادست طبقات کی تو حفاظت کرتا ہے. مظلوم تک انصاف کی رسائی کے امکانات مسدود ہو چکے ہیں. خیبر سے کراچی تک میرے بھائی کہہ رہے ہیں، خیبر سے کراچی تک تو میری بات سن لیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ پورے وکلاء نے بائیکاٹ کر رکھا ہے. آپ آج پاکستان بار کونسل نے میری قرارداد کی تائید میں انہوں نے انڈورسمنٹ دی ہے. پاکستان بار کونسل نے. آپ دیکھیں وکلاء کی کمیونٹی، دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہرحال یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وکلاء 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے. ریزولوشن آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ بار کا. امید کرتے ہیں کہ فہم و تفہیم سے وکلاء یہ مسئلہ حل کر لیں گے، کیونکہ اچھا نہیں ہوگا اگر یہ ریفرنس فائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نیوز آن میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد ملیں گے اس خبر کے ساتھ. اسلام آباد پچھلے کئی دنوں سے دہشت گردی کے شدید خطرات سے دوچار ہے. ہائی الرٹ سیکیورٹی سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی. اسلام آباد پچھلے کئی دنوں سے دہشت گردی کے خطرات سے دوچار ہے. اسلام آباد کی قدرتی سرحد یعنی مارگلا ہلز پر کئی روز سے سرچ آپریشن جاری ہے. امریکہ نے اپنے شہریوں کو اسلام آباد میں اپنی نقل و حرکت محدود کر دینے کا مشورہ دیا ہے. سید پور گاؤں جانے سے روکا ہے جو مارگلا ہلز کے عین دامن میں واقع ہے اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت پرکشش ہے. امریکہ نے اپنے شہریوں کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ اسلام آباد کے ریسٹورانٹس جانے سے گریز کریں اور ہائیکنگ سے بھی مکمل اجتناب برتیں. آج اسلام آباد میں ایکسٹرا ہائی الرٹ تھا. اسلام آباد کی طرف آنے والے تمام کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے ایک ایک گاڑی کی تلاشی لی گئی، جس کی وجہ سے اسلام آباد میں انتہا درجے کی ٹریفک جام رہی. لوگ اپنے دفاتر تک صبح 10 بجے تک بھی نہ پہنچ سکے. یہ ساری کی ساری صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. یہ صورتحال اس خدشے کو بڑھا رہی ہے کہ شاید دہشت گرد واقعی اسلام آباد کی پہاڑیوں کے پار پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی وقت اسلام آباد پر شدید انداز میں حملہ آور ہونے والے ہیں. اسلام آباد کے حوالے سے تشویشناک صورتحال اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ دہشت گرد پہلے سے زیادہ توانا ہو رہے ہیں، اتنے مستحکم کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے میں آنے والے سیاحوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر اس واردات کی تفتیش کرنے والے اعلیٰ فوجی افسروں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. اور جواباً ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بیامیر کی ناکہ بندی کر کے 12 افراد کو مشکوک قرار دے کر گرفتار کرنے کی رسمی کارروائی کر کے فرض پورا کر لیتے ہیں. دہشت گرد اس قدر توانا ہو رہے ہیں کہ ریاست کے جبروت اور زبردست ہونے کی علامت جیل کو ریت کے گھروندے کی طرح رون دیتے ہیں. جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ القاعدہ پاکستان میں کمزور پڑ رہی ہے. یہ تجزیہ دہشت گردوں کی پاکستان میں حالیہ کارروائیوں اور اسلام آباد کی طرف بڑھتے ہوئے خطرات کے تناظر میں بالکل غلط ہے. پاکستان اس وقت مکمل طور پر دفاعی پوزیشن میں ہے. حملوں کے ہدف اور حملوں کے وقت کے تعین کا اختیار دہشت گردوں کے پاس ہے اور ہم دہشت گردوں پر حملہ کرنے کے معاملے میں ایک نہیں بلکہ کئی طرح کی ہچکچاہٹوں کا شکار ہیں. سوال سادہ سا ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم مصلحتوں اور ہچکچاہٹوں سے آزاد ہو کر حملے میں پہل کرنے کا اختیار دہشت گردوں سے چھین لیں؟ اس پر
اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ نگار ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا ہم کب تک یہ ڈیفینسو پوزیشن میں رہیں گے؟ ہماری دفاعی حکمت عملی ناکام نظر آ رہی ہے، ہم پہلے حملہ کیوں نہیں کرتے ان دہشت گردوں پر؟ دیکھیں، جب آپ دہشت گردوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے سے سال ہر سال سے گریز کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آج ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ آج اسلام آباد انہوں نے یرغمال بنایا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پورا اسٹیٹ اس وقت جو ہے وہ ان کے سامنے ایک یرغمال بنا بیٹھا ہے، اور وہ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں آپ کے عسکری اور دوسرے اداروں پر اور دوسری تنصیبات پر کھلے عام اٹیک کرتے ہیں، اور ایک اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، اگلے کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر اس کا انتظار کرتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے تو پھر آپ اگلے کا انتظار کرتے ہیں۔ یعنی پچھلی پوری حکومت کے 5 سال گزر گئے اور دہشت گردوں کے خلاف جو قوانین کی ترامیم چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ دہشت گردوں کے خلاف آج تک ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکے، پہلے تو یہ نہیں ہم فیصلہ کر پائے کہ یہ جنگ ہماری ہے یا کسی اور کی ہے۔ جو آپ کی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینسز ہیں۔ حکومت اس وقت تماشائی بنی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بھی آپ کی جو اداروں کی کارروائی ہونی چاہیے تھی وہ آج تک دہشت گردوں کے خلاف آپ نہیں کر پائے۔ آپ نے کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے نام سے چیز نہیں بنائی، آپ ایڈ ہاکزم کے طور پہ جیسے فائر فائٹنگ کرتے ہیں کہ آج آگ لگی کل اس کو بجھانے کا سوچیں، پھر آگ لگی پھر اس کو بجھانے کا سوچیں، تو یہ تو قدرتی عمل ہے۔ ابھی لیٹلی جو ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ دہشت گرد جو خطرناک ترین ہیں، وہ دہشت گرد جنہوں نے بنو کی جیل میں حصہ لیا تھا اور ان کو آپ نے پکڑ کے ڈالا تھا، آج وہ یہاں سے رہا ہو گئے ہیں۔ تو اس دہشت جو بنو کے لوگ ہیں وہ جو ہیں وہاں سے چھوٹے اور وہ یہاں انہوں نے کام کیا، آج جو یہاں سے چھوٹے ہیں اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اگلی جیل جا کے توڑیں، پھر آپ کہیں گے جی ہم مذمت کرتے ہیں۔ کیوں آپ آج تک لیت و لال سے کام کرتے رہے اور آپ نے دہشت گردی جو کہ اس ملک کا نمبر 1 خطرہ ہے، اور جس کے بارے میں کہا جا چکا ہے کہ اس ملک کو بیرونی خطرات نہیں اندرونی دہشت گردی سب سے بڑا خطرہ ہے، کیا اس کے مطابق آپ نے سٹیپس لیے؟ تو جو آج آپ پکچر پیش کر رہے ہیں یہ تو ہونا صاحب، یہ کب تک اس طرح ہوتا رہے گا؟ کب کہا جائے گا کہ انف از انف؟ روز ہم مرتے ہیں، معصوم لوگ روز شہید ہوتے ہیں، پھر بھی کچھ کیا نہیں جاتا، کیوں ہم کب تک اس طرح مرتے رہیں گے؟ آپ کے جو حکمران ہیں ملک میں دہشت گردی پیک پہ ہے، اس وقت ملک میں فلڈز آئے ہوئے ہیں، ملک میں کرائسس ہے۔ آپ کے جو حکمران ہیں وہ سعودی عربیہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ باہر ملک چلے جا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی علاج معالجے کا معاملہ ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کسی ملک میں ایسے ہوگا؟ یعنی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ڈیلی بیسس پہ، اور پھر یہ حکومت جس نے اپنا نعرہ لگایا کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر کے آتے ہی حکومت میں یہ معاملے سیٹ کر دیں گے، جب سے یہ حکومت آئی آپ یہ بتائیے کہ 2 مہینے میں دہشت گردی بڑھی یا کم ہوئی؟ اگر آپ کے ان سے کوئی معاملات تھے کہ جی ہم نے مذاکرات کریں گے اور معاملے سیٹ ہو جائیں گے تو پھر مذاکرات کیوں نہیں کیے آپ نے؟ وہ تو آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یہ خوف ہے، آپ ان کے مذاکرات کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی اور پہل نہیں کرنا چاہتا، کوئی اپنے سر نہیں لینا چاہتا یہ ذمہ داری کہ اگر ایکشن ان کے خلاف لیا جاتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تمام سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، اس طرح سے آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ آوازیں بھی تو اٹھنے لگ جاتی ہیں۔ یہ تو غلط ہے، آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر نیگوسیشن کریں، بھائی اس قوم کو تو بچائیں۔ جو جس عذاب میں اس قوم کو آپ نے 18 کروڑ عوام کو ڈالا ہوا ہے اس سے ان کو عوام کو کس نے نکالنا ہے؟ آپ ووٹ لے کے لوگوں کا نہیں آئے؟ کیا آپ کے یہ ذمے نہیں ہے؟ اور جو حکومت لوگوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی، آئین کے مطابق اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے، ڈیمانڈ کرنا چاہیے۔ عام لوگ مر رہے ہیں اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ارد گرد سیکیورٹی کے حصار بنا رکھے ہیں۔ وہ پولیس جنہوں نے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا تھا، جنہوں نے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا تھا، وہ تو انہوں نے ساری سیکیورٹی ان کو دی ہوئی ہے۔ ان کے خاندانوں میں تو کوئی نہیں قتل ہوتا اور مارا جاتا، یہ تو عام عوام ہیں، یہ بیچارے غریب لوگ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ بلیم گیم کھیلی جائے کہ جی 80s میں یہ ہوا، 90s میں یہ ہوا تو وہ بنا دیے گئے تو اب ان کی گنز جو ہیں وہ آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی، ہم نے ڈیل کرنا ہے سچویشن کو ایز اٹ از ٹوڈے، ہم نے اس سے نکلنا ہے، اور اگر اس سے نکلنا ہے تو یہ حکومت کا فرض بنتا ہے
کہ فوری طور پہ اپنی پالیسی اناؤنس کرے, لوگوں کو آن بورڈ لائے, اور اگر سارے آن بورڈ نہیں بھی آتے اس ملک کے لارجر انٹرسٹ میں, اور میں نہیں سمجھتا کہ سارے آن بورڈ آئیں گے, کیونکہ ایسی پارٹیز ہیں جن کے ہاں نرم گوشے ہیں لوگوں کے بارے میں, اور میں حکومت کو بھی اس بارے میں تنقید کروں گا کہ وہ بھی نرم گوشہ رکھتی ہے. نرم گوشہ رکھنے سے اگر معاملات سیٹ ہوتے ہیں تو بسم اللہ آپ کیجئے, پر وہ تو نہیں ہو رہے. جیسے میں نے کہا کہ 2 مہینے آپ کی حکومت آنے کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تیزی آ رہی ہے, تو شاید لطیف صاحب آپ سمجھتے ہیں سب اسی طرح چلتا رہے گا. تقریباً 13 سال گزر گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا, 2014 کا انتظار کیا جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ مجبور ہو جائے گی حکومت کے ایکشن لے, کچھ نہ کچھ کرے؟ ایسا چل نہیں سکتا جی, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا چلے گا. آپ ملک میں فضا دیکھیے, اس حد تک ڈر اور خوف ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی اجیرن بن کے رہ گئی ہے. پہلے آپ نے بجلی, گیس, مہنگائی اور کیا کیا طوفان ہے اس ملک کے اندر, اوپر سے آپ ان کو جینے کا بھی حق نہیں دینا چاہتے, تو یہ کیسے سب لوگ برداشت کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ آگے چلنے والا ہے. آپ کو فوری طور پہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, جن میں سیاسی پارٹیاں شامل ہیں, آپ آئے, آپ نے کہا جی ہم APC کرائیں گے. وہ کدھر گئی APC؟ آپ کی کدھر ہے پالیسیز؟ نیشنل سیکورٹی پالیسی کہاں ہے؟ نیکٹا نام کی ایک ادارہ فوری طور پہ چاہیے, وہ کہاں ہے؟ کاؤنٹر ٹیررزم فورس چاہیے, وہ کہاں ہے؟ آپ آرمی کو آن بورڈ لائیں, آرمی کے ساتھ آپ کے تضادات ہیں, آرمی مذاکرات کے حق میں کلیئرلی نہیں ہے, آپ ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں, ان سے بات کریں. آپ اکیلے کے کہنے سے کہ ہم مذاکرات کریں گے, مذاکرات نہیں ہوں گے. آرمی ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, آپ دیکھیے ان کی کتنی قربانیاں ہیں, ان کے سپاہیوں کے ہر چوتھے روز گلے کاٹے جاتے ہیں. یہ دہشت گرد کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کے پیچھے کون سی فورسز ہیں, آپ ان فورسز کو بھی پکڑیے. آپ کیوں شائع ہیں, کیوں شرم آتی ہے آپ کو یہ کہنے میں کہ جو باہر سے جو لوگ جو ملک ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, اس میں ہمارے دوست ملک بھی شامل ہیں. آپ کیوں نہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے پوائنٹ آؤٹ کرتے؟ آپ کیوں اس ملک کو نہیں بتاتے, کیوں ان لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ لوگ ہیں, ان کے کنیکشن کاٹے ان سے. کنیکشن کاٹنے کے بعد جو ملک کے اندر ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ ان کو بٹھائیں اور ایک واضح پالیسی اناؤنس کریں, اور پھر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں, اور خدارا اس قوم کے لوگوں پہ رحم کریں, کیونکہ جاننے تو ان کی جا رہی ہیں, اور روز بروز یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. شاید لطیف صاحب یہ کہا جا رہا ہے ایئرپورٹ کے دہشت گرد اس ملک کو چلا رہے ہیں, آپ نہیں چلا رہے. ان سے کام نہیں چلے گا, یعنی دفاعی حکمت عملی سے مزید کام نہیں چلے گا. اب یہ جو مسئلے ہیں, سیاسی مسئلے ہوں, ہچکچاہٹ ہو, یہ مزید نہیں چل سکتی. آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واضح حکمت عملی ہر صورت لانا ہوگی, ورنہ پھر حالات جو ہے وہ قابو سے بالکل ہی باہر ہو جائیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آلریڈی آپ کے قابو سے باہر ہیں. آپ ہر روز ایک نئی حکمت عملی کی بات کرتے ہیں, کبھی نیگوسیشنز کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کا کلا کما کر دیں گے. وہ کسی طریقے سے بھی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ سنسیئر نہیں ہیں, آپ میں نیت نہیں ہے, تو یہ نہیں چلے گا. آپ اس کے بارے میں آپ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلے کے بغیر کام نہیں چلنے والا. اگر آپ نے ایسی حکمت عملی سے کام لیا کہ جی ماضی میں بھی ہوتا آیا اور یہ قوم برداشت کرتی رہی, اب میں نے کہا کہ یہ برداشت کا مادہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب لوگوں میں ہے. اب حالات ایسے ہو گئے ہیں جیسے ابھی آج آپ نے کہا کہ اسلام آباد یرغمال بنا ہوا ہے. آپ ان چند دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال بن گئے ہیں, یعنی اسٹیٹ کو جو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو آپ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ اسٹیٹ میں آپ کی حکومت ہو, آپ کی ایک فوج ہو, آپ کے پاس سارے ریسورسز ہوں, اور آئیں وہ جیل توڑ کے لے جائیں؟ وہ بنو کی جیل توڑی, پھر انہوں نے یہ جیل توڑی, اور سب سے خطرناک ترین مجرموں کو وہ لے کے چلے گئے. وہی مجرم آج آپ کو خطرناک اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آ کے مرگلا کی پہاڑیوں پہ بیٹھ گئے ہیں, اور اب وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ پہ اٹیک کریں گے. اب چونکہ آپ کو اپنے اوپر خطرہ منڈلاتا ہوا, حوصلہ دہشت گردوں کا یہ ہے کہ سیاحوں کو مارتے ہیں, ان کے قتل کی تفتیش کرنے والوں فوجیوں کو بھی مار دیتے ہیں, ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں, پولیس والوں کو مارا جاتا ہے. مورال جو ہے, حوصلہ, ہمت ان کی جواب نہیں دے رہی. کیا ہم میں صلاحیت اب باقی رہ گئی ان لوگوں سے لڑنے کی؟ نہیں جی, صلاحیت ہے. آپ کی ایک منظم فوج ہے, آپ ان کو انوالو تو کریں. آپ کو صرف انہیں بلیم کرنا آتا ہے, آپ نے ان کو کبھی انوالو نہیں کیا. آرمی چیف جو ہے پچھلے سال انہوں نے کہا کہ نمبر 1 خطرہ ہے دہشت گردی, اس کی اونرشپ گورنمنٹ لے. یا گورنمنٹ نے اونرشپ لی؟ اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ بھی لہت و لال میں جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں, ان کے پاس کیا پالیسی نہیں ہونی چاہیے؟ کئی سیاستدان تو یہ کہتے ہیں پالیسی کے بارے میں قبائلی علاقوں میں فوج موجود ہے, آپریشن کسی نہ کسی سطح پر ہو رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں سوات میں بھی کر کے دیکھ لیا, حالات وہاں بھی قابو میں نہیں آ رہے. یہ جواب دے دیا جاتا ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے.
سوات ایکچولی پاکستان کا حصہ نہیں رہا تھا. وہاں پہ طالبان نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی. اس کو واپس جو لایا گیا وہ کون لایا؟ کیونکہ آپ نے آرمی کو باقاعدہ استعمال کیا. اور آج آپ کا فیلئر یہ ہے کہ جب آرمی نے وہاں پہ امن و امان قائم کر دیا, دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا, تو سول حکومت نے اپنی ایڈمنسٹریشن کے تھرو اس علاقے کو ریسٹور کرنا تھا. وہ انہوں نے نہیں کیا. کیا آپ ہر شہر میں آرمی کے ذریعے خالی کرائیں گے اور آرمی کو بٹھا دیں گے؟ تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ نے یہ حکومت کیوں سنبھالی؟ آپ اتنے بڑے عہدوں پہ کیا عیاشی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ فوج کا کام آپ کی مدد کر کے دہشت گردوں کے ساتھ لڑنا تو ہے, مگر شہروں میں ایڈمنسٹریشن فوج کی نہیں ہو سکتی. فوج نے وہاں سے نکل کے کہیں اور جانا ہے. اب آپ ہر شہر میں اگر فوج کو بٹھا دیں گے تو اتنی فوج کہاں ہے کہ آپ کے مشرقی بارڈر پہ بھی بیٹھے؟ جو ہندوستان کا رویہ ہے وہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ آپ کو تھریٹ جو ہے روز کیسے بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. شاہد لطیف صاحب کا کہنا ہے کہ وقت اب مزید نہیں رہ گیا, ہر صورت ایک کارروائی کرنی ہوگی, بھرپور ایکشن کرنا ہوگا, ورنہ حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. دیکھتے ہیں حکومت یہ قدم اٹھاتی ہے یا اب بھی مصلحتوں سے کام لیا جاتا ہے. نیوز آر میں بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ملیں گے اس خبر کے ساتھ. پنجاب حکومت نے رنگ دی نیم جہاں فلم انڈسٹری کے لیے بھی کمر کس لی, فلمی صنعت کو کھڑا کریں گے, کمیٹی بنا ڈالی. پنجاب حکومت نے پاکستان کی نیم جہاں فلم انڈسٹری کے لیے کمر کس لی ہے. خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے شعیب بن عزیز کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. کمیٹی میں عطاء اللہ قاسمی, سید نور, سمینہ احمد, عزم الحق, کمل نعمان, عثمان پیرزادہ شامل ہیں. کمیٹی 1 مہینے کے اندر فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے تجاویز مرتب کرے گی. فلمی حلقوں کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا جا رہا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ ایسی کمیٹیاں ماضی میں بھی کئی بار قائم کی جا چکی ہیں جن میں فلمی صنعت کے کرتا دھرتاؤں کو شامل کیا گیا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فلمی صنعت کمیٹیوں کے بتائے گئے اقدامات سے چلتی تو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کمیٹیاں کام کر رہی ہوتی. یہ بات طے ہے کہ فلم کی کامیابی کسی کمیٹی کے مرہون منت نہیں, بلکہ یہ عمدہ کہانی, بہترین ڈائریکشن, خوبصورت اداکاری, جدوجہد اور محنت ہے جو فلموں کو یادگار, شاہکار بنا دیتی ہے. پہلے دور میں اچھی اور معیاری فلمیں بنانے کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کی فلم باکس آفس پر کامیاب ہو, لیکن یہ سب کچھ ماضی کا قصہ بن چکا ہے. آج ہماری فلمی اخلاقی انحطاط سے بھی نیچے کا منظر پیش کر رہی ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جن فلموں کی کہانی جاندار, ڈائریکشن, بہترین اداکاری اور ان میں اچھی پروڈکشن ہو تو شائقین کو سینما تک کھینچ لاتی ہیں. لیکن افسوسناک بات ہے کہ ایسی فلموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اسی لیے پاکستانی سینماؤں پر بھارتی فلموں کا راج ہے. ایسے میں حکومت پنجاب کی قائم کردہ یہ کمیٹی کیا کر پائے گی, اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں نادر منہاس جو کہ سینما اونر ہیں. نادر منہاس صاحب, یہ کمیٹی ایک دفعہ پھر بن گئی ہے, کئی کمیٹیاں ماضی میں بن چکی ہیں, آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ السلام علیکم جی سر. اچھا ہے, خوش آئند ہے, چلو کسی نے سوچا تو صحیح, لیکن کمیٹیاں اس سے پہلے بھی بنتی رہی ہیں, سجیشن اس سے پہلے بھی جاتی رہی ہیں, لیکن عملاً جو ہے کوئی فنڈ پہ کسی باتوں پہ آ کے یہ کام رکتا رہا ہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ اگر جس طرح سنیما ڈیولپ ہو رہے ہیں, نئے بن رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, اس سے بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ ریلیف دے دے 5 سے 10 سال کے لیے کہ بھئی آپ اسٹوڈیو کے لیے جو اکوپمنٹ لانا ہے وہ ٹیکس فری ہوگا. آپ کی یوتھ بہت ٹیلنٹڈ ہے, نئے بچے پڑھ کے آ رہے ہیں, وہ خود ہی اس کو ٹھیک کر لیں گے. اس میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ ہی فنڈ دے گی تو آپ لوگوں کی انڈسٹری ٹھیک ہوگی. اس میں پرائیویٹ سیکٹر اور یوتھ کا کام ہے, ان کو سپورٹ کیا جائے, ان کو سہولتیں دی جائیں. کم از کم اکوپمنٹ کے اوپر, انٹرٹینمنٹ کے اکوپمنٹ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ آنے والے چند سالوں میں یہ انڈسٹری اپنے پیروں میں کھڑی ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے بھارتی فلمیں اور ان کے کلچر کی یلغار جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے ابھی بھی؟ دیکھیے اس وقت چونکہ ہماری انڈسٹری میں کوئی مووی بن نہیں رہی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے. بچے لانگ پلے بنا رہے ہیں, وہ ٹیلی موویز بنانا چاہ رہے ہیں, مسئلہ ان کے لیے اکوپمنٹ ہے. ہمارے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں بچوں کے پاس کام کرنے کے لیے. باقی رہ گی بھارتی فلموں کی یلغار, وہ تو یہ ہے کہ اب اگر سنیماز کو زندہ رکھنا ہے اور سنیماز کو چلانا ہے, جو نئے سنیما چل اس کے لیے ہمیں پروڈکٹ چاہیے, وہ چاہے انڈین ہو, چاہے وہ انگلش ہو, چاہے وہ ترکی سے آ رہی ہوں موویز. بات یہ کہ انڈسٹری سنیما تو بحال رہیں گے نا. جی
اور آپ کو لگتا ہے نو رکنی کمیٹی جو ہے خاطر خواہ اقدامات کر سکے گی؟ 1 مہینے میں یا ایسا کچھ کہہ دے گی وزیر اعلیٰ کو کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے تو پاکستانی فلم انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ سے چل پڑے گی؟ دیکھیے مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے کوئی اس میں کوئی اتنا زیادہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پچھلے جو سابقہ وزیر اعظم تھے انہوں نے 25 کروڑ کی امداد کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن نہ وہ پیسے ریلیز ہوئے نہ وہ لینے والے باقی بچے۔ یہ تو پھر وہی اپنا کہانی شروع ہو جائیں گی اس طرح۔ جی نادر منہاس سنیما اونر، بہت بہت شکریہ۔ آپ صرف کمیٹیاں بنانے سے کام نہیں چلے گا، اگر سہولتیں دی جائیں، اور جو نادر منہاس سنیما اونر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ایگزمپشن دی جائے اکوپمنٹ کے لیے تو پھر شاید کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ریکمنڈیشنز آتی ہیں اور پاکستانی فلمی صنعت بحال ہوتی ہے یا نہیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔